نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، کہ جو انسان اپنی زبان کو لگام دیتا، پکڑ کے رکھتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتا، غلط استعمال نہیں کرتا زبان کا، زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کو پکڑ کے رکھتا ہے، یعنی صحیح استعمال کرتا، غلط استعمال نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، مس یوز نہیں کرتا زبان کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر، یعنی ایک انعام ہے. اگر آپ سچے انسان ہیں، سچ بولنے والے ہیں، تو اگر آپ سے کوئی خطا، کوئی غلطی اگر ہو گئی، کوئی گناہ اگر ہو گیا، تو اللہ آپ کے گناہ پر، عیب پر پردہ ڈال دے گا. اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے انسان ہیں، تو آپ کا عیب باہر آ جائے گا، وہ انسان بدنام ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں، سوسائٹی میں، جو انسان سب سے بڑا جھوٹا انسان ہو، جھوٹ بولتا ہو، اس کی دیکھیے ہر بات باہر آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ جھوٹا ہے. خود اس کی عزت کی اپنی پرواہ نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ بے عزت ہو جاتا ہے، وہ بدنام بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو نظروں سے گرا بھی دیتے ہیں، وہ انسان گھٹیا بھی سمجھ مانا جاتا ہے کہ جھوٹا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ پر پردہ ڈالے، اللہ آپ کی کہ اپنے حفظ امان میں اللہ آپ کو رکھے، تو اپنی زبان کو لگام دے، زبان کو لگام دے. کم بولیں، کم بولنا یہ ایک ایمان والے کی پہچان علامت ہے. کم بولنا چاہیے. لوگ بات ہو، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہ کام کر دیں گے، لیکن کرے گا کچھ نہیں. وہ ایسا بولے اس طرح سب کچھ کام آپ کرا دے گا، اب کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں بول رہے ہیں بات؟ بھائی آپ سے نہیں بولی، ہم سے یہ کام نہیں ہے، یا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بھائی وعدہ نہیں کرتا ہوں. جی بولے، اتنا احتیاط کرنا چاہیے انسان کو. یا بولے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی بات، ہاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اتنا ہاں میں ہاں ملا دے گا، سمجھتا ہے سارا کام کر دے گا، لیکن اسے ایک کام نہیں ہوتا. یہ بھی جھوٹ ہے. کیسے کہہ دیا کہ ہاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا. تو جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جھوٹے بولنے والے، اچھا اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ کبھی وہ آپ کو نہ نہیں کہے گا. تجربہ کر لیجیے آپ. اللہ اکبر، جو کام سے کہہ دیجیے، وہ پیسے کا معاملہ ہو، کوئی کام کرانا ہو، کوئی لین دین کرانا ہو، کسی سے بات کرانی ہو، کسی سے ملانا، کچھ بھی ہے، ہاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو جائے گا. کبھی کو نہ نہیں کہے گا ہاں نہیں ہوگا، یا دیکھتا ہوں میں، کوشش کرتا. احتیاط نہیں، سیدھا ہاں ہو جائے گا. جو بول رہا ہے ہر بات ہو جائے گا، سمجھیے کہ جھوٹا انسان ہے. بھائی کیسے ہر کام آپ سے ہو جائے گا؟ ابھی تو انسان ہے نا، کمزور ہے، آپ کو بھی کمزور پہلو ہے، کیسے کہتے ہو جائے گا؟ اکثر لوگ جھوٹے لوگ کہتے ہو جائے گا بس. استغفر اللہ، کتنے افسوس والی بات ہے. یہ جھوٹے لوگ جو کہتے ہو جائے گا، کبھی اس سے نہیں ہوتا ہے. آخر میں جھوٹ سے متعلق ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جھوٹ بولنے کا اتنا برا انجام ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، اور اتنا زیادہ محدثین نے اس تعلق سے احتیاط کیا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے تعلق سے اتنی سختی برتی ہے محدثین نے، کہ اگر محدثین کے زمانے میں، جیسے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام ترمذی وغیرہ، جب حدیثیں لکھی جا رہی تھی اور محدثین کا زمانہ تھا، ان کا دور تھا، تو اب اندازہ لگے جھوٹ اب کتنا برا انجام ہوتا ہے. کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ آدمی جھوٹ بولا ایک بار بھی اپنے معاملات میں، تو محدثین ان سے ایک حدیث بھی نہیں لیتے تھے، سنتے نہیں تھے، کہتے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اب سنتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے. تو حدیث موضوع کب ہوتی ہے؟ جب اس حدیث کو بیان کرنے والے میں سے کوئی انسان ایسا نکل جائے جو جھوٹا ہو، تو کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہی ہے. یعنی کوئی بھی انسان اگر دین کے معاملے میں نہیں، اگر دنیاوی معاملات میں بھی اگر جھوٹ بول دیتا تھا، ایک بار پکڑا گیا جس نے جھوٹ بولا ہے، تو محدثین کرام ان سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، ان سے سیکھتے نہیں تھے، ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے. ختم، اس کی کہانی ختم. ایک بار اگر کوئی جھوٹ بول دیتا تھا، سوچیے کتنا برا انجام ہے. دنیا میں دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ عذاب بھی ایسے لوگوں کو دیتا ہے. یہ لوگ اس سے دور ہو جاتے تھے، اسے علم حاصل نہیں کرتے تھے، ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے. جھوٹا انسان ہی ہے. اگر وہ اپنی زندگی کے معاملات میں اگر جھوٹ بول سکتا ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں بھی جھوٹ بول دے، وہ اللہ رسول کے بارے میں جھوٹ بول دے. تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ جھوٹے انسان سے دور رہو. اگر وہ صحیح حدیث اگر ہوگی تو آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے، لیکن جھوٹے انسان سے ہم نہیں لیں گے. اور ایسے ایسے واقعات ہیں محدثین کے بارے میں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ سچائی کے کتنا وہ ساتھ دیتے تھے، کتنا وہ سچ بولتے تھے، اور جھوٹے لوگوں سے کتنا دور رہتے تھے، کتنا احتیاط کرتے تھے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے فلاں ایک آدمی کے پاس، تو بہت دور سے سفر کر کے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے بس پہنچے. تو دیکھے کہ وہ آدمی گھر کے باہر ہے اور
اس کے ہاتھ میں گھاس ہے، گھاس، اور جانور کو بلا رہا ہے کہ آؤ گھاس لو گھاس لو، ایسا بلا رہا ہے. کوئی جانور تھا، اونٹ یا گھوڑا، ایسا کوئی جانور تھا. تو جب وہ جانور جیسے قریب آیا گھاس دے کر کھانے کے لیے، تو بس اس انسان نے جانور کو پکڑ لیا اور گھاس نہیں دیا، کیونکہ مقصد پکڑنا تھا جانور کو کہ گھاس کے بہانے پکڑ لوں. تو جیسے پکڑ لیا تو گھاس جانور کو نہیں دیا، گھاس ہٹا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ وہیں سے پلٹ گئے واپس، ان سے بات نہیں کی، ان سے حدیثیں نہیں لی، کوئی گفتگو نہیں کی، چھوڑ کے ان سے وہیں سے واپس چلے گئے. کہ جب یہ انسان ایک جانور کو اگر دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ گھاس دکھا کر کے اور پکڑ لیا، گھاس اس کو نہیں کھلایا، جھوٹ بولا گیا کہ جانور کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو جب ایک انسان جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے تو انسان سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ہمیں بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے. لمبا سفر کر کے آتے واپس پلٹ کے چلے گئے، مگر ان سے گفتگو نہیں کی، پوچھا تک نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، واپس چلے گئے پلٹ کر کے. اللہ اکبر. اور آج ہم لوگ، ایک انسان جھوٹا ہے، جھوٹ بول بول کے اس کی زندگی گزرتی ہے، پھر بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. چیک کیجئے خود اس انسان، اس دوست نے آپ سے کتنا جھوٹ بولا ہوگا، اب خود معلوم نہیں ہے. جو انسان کسی اور کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے وہ آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے. یہ کبھی بھی غلط فہمی مت رہی ہے کہ ہاں اس کی وہ برائی کر رہا ہے تو مطلب آپ کے وہ مخلص ہوگا، کسی اور کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کے نہیں. اگر وہ انسان کسی اور کے بارے میں جھوٹ بولا ہے یا کسی اور کی برائی کیا، یقین جانیے وہ انسان آپ کے بارے میں بھی کسی اور سے جھوٹ بولتا ہوگا، وہ آدمی آپ کی بھی کسی اور کے پاس برائی کرتا ہوگا. یہ پکی بات آپ لکھ کر کے مجھ سے لے لیں اور تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، 10 لوگوں سے پوچھیں، معلوم پڑ جائے گا کہ اس نے کسی اور کے سامنے آپ کی برائی کی ہوگی، آپ کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا. وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کا اچھا بنتا ہے، ورنہ جو انسان جھوٹ بولا کسی اور سے یا برائی کرا کسی اور کی، وہ آپ کی بھی کرے گا، پکی بات ہے ایک دم. ایسا انسان اعتبار کے لائق نہیں، بات کرنے کے قابل نہیں، اس کے ساتھ معاملات کرنے کے قابل نہیں، جو انسان جھوٹا ہو، فراڈ کرنے والا. اس لیے کہ جھوٹ سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، جھوٹ سے قرآن میں منع کیا ہے، جھوٹ سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. اور پہلے ہی درس میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں تقریباً 200 جگہوں پر اللہ نے جھوٹ کا ذکر کیا ہے، جھوٹ کا یا جھوٹ بولنے والوں کا، کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اس کا کتنا برا انجام ہے یا کتنا نقصان ہے، کیسے لوگ یہ لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے. 200 آیت ہے یا 200 جگہوں کا ذکر ہے. کتنی درجنوں حدیثیں جھوٹ کے بارے میں نے تم سے کچھ حدیثیں سنائی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ سے انسان کو روکا گیا ہے.